جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. میں عفان شیخ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. سوری میں بہت دن سے کوئی ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا. میں ذرا تھوڑا سا بزی تھا تو اس وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا. خیر کچھ عرصے کے لیے میں آپ کے سامنے نہیں آ پاؤں گا کیونکہ کچھ کیمرہ ایشوز ہیں تو دیٹس وائی میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. انشاءاللہ میں نے نیو کیمرہ لینا ہے تو میں بالکل آپ کے سامنے آؤں گا اور سامنے آ کے سٹوری سناؤں گا. خیر آج بھی آپ کو میں ایک سٹوری سنانے کے لیے ہی آیا ہوں جو ہمیشہ کی طرح حقیقت کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے. یہ سٹوری بھی کچھ میری اور میرے دوستوں کی ہے کہ ایک رات ہم سب دوست کسی کی شادی پہ سے آ رہے تھے تو اچانک ہم سب نے سوچا کہ ہم ادھر رک کے کہیں پہ کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ پی لیتے ہیں. گرمیوں کے دن تھے, بہت پیاس لگ رہی تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ادھر یہیں پہ آس پاس اسٹور پہ کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ پئیں گے. خیر ہم رک گئے تو ہم جہاں پہ رکے وہ میرے دوست کا ایریا ہی تھا. تو وہاں پہ روز ہمیں ایک بندہ ملتا تھا جو تھوڑا سا بیچارہ بول نہیں پاتا تھا, لیکن کپڑے وپڑے اس نے بہت اچھے پہنے ہوئے تھے. وہ بول نہیں پاتا تھا, اچھا لڑکا تھا, اچھے گھر کا تھا, لگتا بھی تھا کہ اچھے گھر کا ہے اور ہم سے روز ملتا تھا. تو اس رات کو کیا ہوا کہ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک ہم نے اسے روک لیا اور ہم نے اسے روک کے کہا کہ کہاں سے آئے ہو تم, کیا سٹوری ہے تمہاری, کہاں رہتے ہو. تو ہم یہ پوچھ رہے تھے تو اچانک ایک لڑکا آ گیا پیچھے سے. اس نے آ کے یہ بتایا, اس کا نام علی تھا لڑکے کا نام. تو اس نے کہا یہ جو علی ہے, یہ جو آپ کو ابھی ایب نارمل سا لگ رہا ہے, یہ بہت بیمار ہو گیا ہے سوری. اور پہلے یہ بہت اچھا تھا, بالکل ٹھیک تھا, جیسے عام بندے ہم ہیں ویسا تھا سیم. کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کا منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا, یہ بول بھی نہیں پاتا, لنگڑا کے چلتا ہے, ہاتھ اس کا مڑا ہوا ہے. تو اس کو یہ بہت مسئلہ ہو گیا. لیکن یہ پہلے سیم ہمارے جیسا تھا, بالکل ٹھیک ٹھاک, آرام سے گھومتا پھرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. لیکن پتہ نہیں کچھ عرصے سے یہ علی نام کا لڑکا ایسا ہو گیا ہے. خیر کہہ کے وہ چلا گیا. ہم نے علی کو روکا. حماد, جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا دوست ہے, اس نے پوچھنا شروع کیا کہ یار تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اس نے پھر اپنی پوری سٹوری ہمارے ساتھ ڈسکس کی کہ یار میری ایک سسٹر ہے اور پتہ نہیں لاہور کی کوئی سبزی منڈی تھا, وہاں کا صدر تھے اس کے ابو, کہ مطلب ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک فیملی تھی وہ. تو ہوا کچھ یوں کہ حماد نے اس سے پورا انٹرویو لیا کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو وہ اس کا کچھ کہنا یہ تھا کہ میں بالکل ٹھیک تھا, میری ایک سسٹر ہے وہ بھی بیماری رہتی ہے بہت. تو کچھ ایسا ہوا کہ اس کی سسٹر انتہائی بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی, بہت ہی زیادہ, کہ جسے ایک بار دیکھ لو تو وہاں سے نظر نہیں ہٹتی تھی, ایسی لڑکی تھی وہ. اس نے کیا غلطی کی کہ ایک بار نہا دھو کے لڑکیاں کرتی ہیں نا کہ رات کو چھت پہ چلی گئیں, بال کھول کے یہ چلی گئیں, تو اس نے بھی سیم وہی حرکت کی اور وہ چھت پہ نکل گئی. ہوا کچھ یوں کہ جب وہ چھت پہ نکل گئی تو چھت پہ سے کسی جن کا گزر ہو رہا تھا. جن سمجھتے ہیں نا آپ, یہ اللہ کی مخلوق ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ ہر جگہ ہر قدم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خیر وہ بال کھول کے چھت پہ چلی گئی. جب وہ چھت پہ جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کسی کا گزر ہو رہا ہے جن کا. وہ جن اسے دیکھ کے اس پہ عاشق ہو گیا اور اس کو پسند کرنے لگا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. وہ جن اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگا. بدفعلی کا مطلب آپ جانتے ہیں سب. ان لوگوں نے اس لڑکی کو بہت جگہوں پہ دکھایا, بہت جگہوں پہ علاج کروایا, کیونکہ ان کی اکلوتی لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی. ان کے بھی بہت ارمان تھے کہ ہماری لڑکی ٹھیک ہو اور ہم اس کی شادی کریں, لیکن وہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ جن اس کی شادی ہونے دے رہا تھا. خیر حماد یہ پوری سٹوری سن رہا تھا, میں بھی یہ پوری سٹوری سن رہا تھا. تو
تو اچانک اس علی نے پھر میں نے اچانک بیچ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں کہا چلو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اچانک آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں ایسے ہو گئے؟ اس نے کہا ایک دن میں گیا، میری بہن پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کہ اچانک میں نے اس کا مذاق اڑا دیا۔ کہہ رہا جب میں نے اسے چھیڑا، مذاق اڑایا، آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں میں آپس میں لگا ہی رہتا ہے چھیڑنا یہ وغیرہ، تو جب اس نے چھیڑا تو اچانک سے جو جن تھا جو اس پہ حاوی تھا اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے موڑ دیے، اس کا منہ مڑ گیا اور یہ دماغی طور پہ مفلوج ہو گیا۔ تو کہہ رہا ہے جب سے میں نے بھی اپنا بہت علاج کروایا اور میں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ خیر ان کی یہ کہانی تھی۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کا مسئلہ پتہ نہیں ہوتا اور ہم اکثر اس پہ ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ ہمیں کسی پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ہمیں تو کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، چاہے وہ جیسے مرضی بیمار ہے، چاہے جنات کا اثر ہے، چاہے جو بھی ہے واٹ ایور، ہمیں کسی پہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بہن تو بیمار ہی تھی، لیکن اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ خود بھی کتنا شدید بیمار ہو گیا۔ خیر ہم لوگ سنتے رہے، ہمیں بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، ہم گھر پہ آ کے سو گئے۔ اگلے دن حماد میرے پاس آیا اور حماد نے مجھے کہا کہ یار ان کو ایسے نہیں چھوڑنا، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ حماد کو ماشاءاللہ عمل وغیرہ آتا ہے اور حماد وغیرہ ایسی چیزوں سے باتیں بھی کر سکتا ہے، ان کو دور بھی کر سکتا ہے۔ تو وہی حماد نے اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا علاج کریں گے۔ اگلے دن پیر کا دن تھا، 8 بجے ہوئے تھے ہم رات کو، سردیوں کے دن تھے دسمبر کے، ہم رات کو پھر سے وہیں پہ پہنچ گئے، پھر سے وہ لڑکا آ گیا، سلام دعا آئی، تو حماد نے کہا کہ یار ایک منٹ اپنا ہاتھ مجھے، تو حماد نے اس کو دم کرنا شروع کر دیا سوری حماد نے جب اس کو دم کرنا شروع کر دیا تو جو حماد دم کر رہا تھا، جو پین اس کے ہاتھ میں تھی نا علی کے، جس طرح اس کا ہاتھ مڑا ہوا تھا وہی پین حماد کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی۔ مطلب جو کنڈیشن اس کی تھی وہ حماد کی کنڈیشن ہونے لگی سیم، اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ خیر حماد دم کر کے ہٹا تو حماد کی حالت بہت غیر ہو گئی، لیکن جب کہ ہم علی کو اگر دیکھتے ہیں تو علی جو بیمار تھا وہ بہت حد تک اچھا فیل کرنے لگا، اس کا ہاتھ کا درد بھی ٹھیک ہونے لگا، ہاتھ بھی اس کا ٹھیک ہونے لگا، وہ لنگڑا رہا تھا لیکن وہ اب لنگڑا بھی نہیں رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن ہم نے جب حماد کو دیکھا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم نے حماد کو دیکھا کہ حماد کی بہت بری حالت ہے۔ تو عباس جو میرا ایک اور دوست ہے، جو ہم عباس کی بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہماری اکثر ساتھ ہی ہوتا ہے عباس، تو عباس حافظ ہے، تو عباس نے اس کو دم کرنا شروع کر دیا حماد کو۔ خیر عباس نے بھی حماد کو دم کرنا شروع کر دیا، حماد تھوڑا سا اسٹیبل تو ہوا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ عباس کو 2 خون کی الٹیاں آتی ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا اثر اتنا تیز تھا کہ حماد کو دم کرنے کے بعد عباس کو خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں اور آپ یقین کریں عباس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ اس رات کو کیا ہوا کہ اس رات کو وہ جن اپنی پوری طاقت کے ساتھ حماد کے پاس آتا ہے اور حماد سے لڑتا ہے کہ تو بیچ میں سے ہٹ جا۔ جب اس جن سے حماد پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تو کہاں سے ہے، تو پتہ لگتا ہے وہ جنوں کا سردار ہے اور وہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے حماد کو بہت ڈرایا دھمکایا کہ تو بیچ میں سے ہٹ جا، لیکن حماد نے اسے کہا کہ تو راستے سے ہٹ جا، تو ایک لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، ایک لڑکی جو معصوم ہے، اس نے تیرا کیا بگاڑا جو تو اس کے تنگ کر رہا ہے۔ خیر حماد نے بہت سی کوششوں کے بعد اس جن کو ہٹا دیا اور وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج بالکل ٹھیک ہے، اور اب اس کی شادی بھی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں بہت ٹھیک ہے، اور وہ جو علی ہے اس کا بھی علاج آج کل چل رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے، آخر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم آپ لوگ کسی کا مذاق نہ اڑائے کریں۔ ضروری نہیں کہ اگلے پہ جن ہی ہو جو آپ کا نقصان کرے، اوپر جو اللہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی یہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں یا کسی کی دل کی بد دعا لیں۔ کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ لوگوں کا دل کم دکھائے کریں اور کسی کا مذاق نہ اڑائے کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز اچھا لگے تو
کمنٹ بھی کریں اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگی ہیں، تاکہ میں اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔